تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النحل آیت نمبر 81 سے 84 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون۔ ترجمہ: اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑے رہیں تو اے پیغمبر، تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دو۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ ان آیات میں لوہے کے زرہوں کا ذکر ہے جو جنگ میں تلوار وغیرہ کے وار کو روکنے کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اس سے مراد ہر امت کے پیغمبر ہیں جو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اس امت کے لوگوں کو حق کا پیغام پہنچایا تھا اور ان کافروں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا رہتا ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔